کہانی اسٹریٹ کے معزز سامعین کو پیار بھرا سلام۔ پورے گھر میں ہلچل مچ گئی تھی جب نکاح ہوتے ہی دلہن بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ سب سوچ رہے تھے کہ شاید یہ ماں باپ سے جدائی کا غم ہے، اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ اسے ہوش میں لانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی تھیں کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی ہونے والی تھی۔ سب سے زیادہ پریشان اس کی بڑی بہن تھی جو اسے مسلسل آوازیں لگا رہی تھی، ہانیہ اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کبھی اس نے اپنی باڑی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور خوف سے کام کر رہ گئی۔ ابھی نکاح ہوتے وقت اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن ہانیہ کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا کہ اس کی بڑی بہن اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دینے لگی اور سمجھانے لگی، دیکھو ماں باپ سے جدائی کا غم سب کو ہوتا ہے، لیکن خود کو مضبوط کرو، ہمت سے کام لو ہانیہ۔ لیکن وہ جو لال جوڑے میں ملبوس بےحد خوبصورت لگ رہی تھی، بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی جیسے اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نکاح پڑھانے کے لیے ایک عجیب و غریب سا نوجوان اندر آیا تھا جس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اس پر نہ جانے کیا خوف سوار ہوا کہ وہ لہرائی اور بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ جیسے ہی نکاح خواں اس سے پوچھا کہ اسے یہ نکاح قبول ہے تو اس نے نظر اٹھائی تھی، لیکن اچانک سے سارے منظر دھندلا گئے۔ اس کے منہ سے فقط یہ الفاظ ادا ہوئے تھے کہ قبول ہے، اور پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ وہ ہانیہ جو کچھ دیر پہلے غم سے بخوش ہو چکی تھی، لیکن اپنی رخصتی کے وقت تو اس نے ایک آنسو بھی نہ بہایا بلکہ سراسیمگی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ حالانکہ برابر میں چلتا اس کا دلہا بھی حیران تھا کہ میری دلہن بڑی عجیب و غریب ہے جسے کسی سے ملنے کا ہوش نہیں، بلکہ شاید اس کی نظریں کس کو تلاش رہی ہیں۔ لیکن وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ سوہاگ رات میں اس کے ساتھ بڑا ہی خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اس پیاری اور معصوم سی لڑکی کا نام ہانیہ تھا۔ وہ 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ہانیہ اپنی بہنوں میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی، لیکن شروع سے ہی شاید اس کی قسمت خراب تھی۔ جب وہ کہیں بھی جاتی تو واپس آتے ہی اسے بخار ہو جاتا۔ اس کی ماں کا خیال تھا کہ اس کی بیٹی خوبصورت ہے جس کو نظر لگ جاتی ہے۔ نہ جانے یہ نظریں بد تھی یا کوئی اور مسئلہ، وہ اکثر ہی بیمار رہا کرتی تھی۔ کبھی نزلہ زکام ہوتا تو کبھی بخار، وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں رہتی تھی۔ اکثر عورتیں اسے دیکھ کر کہا کرتی کہ تمہاری بیٹی کو کسی کی بہت بری نظر ہے، تبھی تو یہ بیمار رہتی ہے۔ کیا تم نے کبھی اس کا علاج کروانے کی کوشش نہیں کی؟ اب ہانیہ کی ماں سر تھام لیتی۔ اگر اسے کوئی بیماری ہوتی تو وہ اس کا علاج کرواتی، لیکن یہ بیماری نہ سمجھ آنے والی تھی کہ اس کی بیٹی معمولی سی بات پر ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ کبھی کہتی کہ میرے سر میں درد ہے تو کبھی اسے ہلکا ہلکا بخار ہو جاتا۔ شادی بیاہ میں جاتے وقت بھی وہ اسے زیادہ تیار ہونے نہیں دیتی تھی۔ اس کے لمبے سے بال بہت خوبصورت تھے۔ ایک دفعہ جب اس کی کزن کی شادی تھی اور اس کی عمر صرف 18 سال تھی، وہ لمبے بال کھولے لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس کوئی پری دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی شادی میں گئی اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سب لوگ تو واپس آ گئے لیکن وہ راستے میں ایک طرف کے نیچے سے گزرتے ہوئے اچانک وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن۔ ہانیہ کی ماں نے کبھی اسے پھر دوبارہ کسی شادی میں یوں تیار ہو کر نہیں بھیجا تھا۔ لوگ کہتے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کا حسن پریوں کی طرح ہے، لیکن یہی خوبصورتی اب اس کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ وہ جب بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تو نہ جانے کیوں اسے اپنے آپ سے بھی ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور بھائیوں میں بھی، اس لیے اس کا سب بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی سب سے آخری اولاد تھی۔ پھر اس کے بڑے بھائی اور دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی۔ اب وہ بھی 21 سال کی ہو چکی تھی، لیکن خاندان والے اس کے بارے میں عجیب باتیں کرتے کہ اس لڑکی سے کون شادی کرے گا جو ہر وقت بیمار رہتی ہے۔ وہ اتنی کم گو ہے کہ اس سے بات کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہانیہ کی زندگی میں ایک عجیب بات ہو چکی ہے جس سے اس کے ماں باپ بھی واقف نہیں تھے۔ وہ اپنی اس بھیانک اور عجیب بات کو کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے یہ بات اس نے اپنے دل ہی میں دبا لی تھی۔ لیکن اب جب اس کے ماں باپ اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے تو وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کی ذات کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے یا پھر کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ دوسروں کے لیے بوجھ ہے۔ وہ سب کے سامنے اچھی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر انجانے لوگوں سے اس کا رشتہ آیا جنہوں نے پہلی ہی نظر میں اسے دیکھتے پسند کر لیا۔
سامنے بیٹھی اس کی نند کہنے لگی ہمیں اپنے بھائی کے لیے ایسی ہی پیاری اور خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی، آخر کو میرا بھائی فوج میں ہے، یہ ہر لحاظ سے خوبصورت جوڑی ہوگی۔ سامنے بیٹھی وہ لڑکی اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، جبکہ وہ نظر جھکائے ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی نے اسے زبردستی وہاں بیٹھنے پر مجبور کیا ہو۔ پھر اس کی منگنی ہو گئی تھی، لیکن وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن اس کا دل نہ جانے کیوں اتنا بوجھل ہو رہا تھا۔ سب کہتے کہ وہ ہنسنا بولنا سیکھے، اتنا خاموش رہو گی تو سسرال والے تم پر باتیں بنائیں گے، لیکن اسے کسی کی بات سمجھ ہی نہ آتی تھی۔ حالانکہ جب اس کی بڑی بہن نے اسے ایک تصویر تھمائی اور کہنے لگی یہ دیکھو تمہارا ہونے والا شوہر ایسا ہے، اس نے نظر اٹھا کر اس تصویر کی طرف دیکھا بھی نہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اگر اس نے تصویر والے نوجوان کی طرف دیکھا تو نہ جانے کیا غضب ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی سے بھی اپنے دل کی بات کہہ نہ پا رہی تھی۔ ادھر جوں جوں شادی کے دن قریب آنے لگے ادھر اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی نکاح کے لال جوڑے میں ملبوس وہ دلہن بن کر تیار ہوئی، اچانک ہی اس کی نظر نکاح پڑھانے والے پر پڑی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ تو ادا ہو گئے تھے کہ اسے نکاح قبول ہے، لیکن اگر وہ جان لیتی کہ سامنے کون ہے تو شاید کبھی بھی یہ الفاظ ادا نہ کرتی۔ جبھی تو صدمے کے باعث وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی تھی۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ اس کی بہنیں، اس کے ماں باپ فکر مند ہو رہے تھے، لیکن ہوش میں آتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی رخصتی ہو گئی تھی۔ برابر میں بیٹھا دلہا بڑا ہی عجیب و غریب محسوس کر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی ہونے والی دلہن ایسے بیٹھی تھی جیسے کبھی بھی اسے نظر اٹھا کر نہ دیکھے گی۔ وہ اس کی یاداشت شرم و حیا پر محمول کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی ہوئی اور وہ اپنے سسرال آ گئی تھی۔ گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا، سب اس کے ارد گرد بیٹھ کر اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہی تھی۔ وہ ایک اجنبی گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی جنہیں پہلے اس نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ برابر میں سفید رنگ کی شیروانی پہنے اس کا دلہا بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ساری رسمیں ادا ہوئیں تو اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اب وہ سر جھکائے گلاب کے پھولوں کی سیج پر بیٹھی تھی جب اچانک ہی کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو اس نے دروازہ کھولنے کی آواز بھی نہ سنی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، کیونکہ سامنے کالے رنگ کے کپڑوں میں وہ خوفناک آنکھوں والا نوجوان اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ اس کا شوہر تو ہرگز نہ تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ چیخنا چاہتی تھی، کسی کو بلانا چاہتی تھی، لیکن اس کے منہ سے سوائے گوں گاں کے کچھ بھی ادا نہ ہو رہا تھا۔ شاید یہ خوف کی شدت تھی، تب بھی وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوا اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا تم میری بیوی ہو، تم سے میرا نکاح ہوا ہے، اس کا نہیں جو ابھی کمرے میں آئے گا، خبردار جو اسے ہاتھ بھی لگانے دیا۔ یہ کہتے اچانک اس کے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ ہانیہ پھر سے بے ہوش ہو کر اپنے بیڈ پر گر گئی تھی۔ جیسے ہی اس کا شوہر احمد کمرے میں آیا، دلہن کی یہ حالت دیکھ کر اس کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے منہ سے جاگ نکل رہے تھے اور وہ بالکل بے حس و حرکت بیڈ پر ایسے لیٹی تھی جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ لمحے بھر میں پورا گھر جمع ہو گیا تھا، جبکہ اس کی ساس بہت سیخ پا ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ لڑکی کے گھر والوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ ہانیہ کی خوبصورتی سے دھوکہ کھا گئے تھے، ورنہ یہ لڑکی کسی طرح سے بھی شادی کے لائق نہ تھی جو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا شوہر اس سے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا وہ اچانک چیخیں مارنے لگ جاتی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اب دوسرے دن ولیمہ تھا۔ ولیمے والے دن بھی وہ سوگ کی کیفیت میں سٹیج پر بیٹھی تھی۔ جب اس کے گھر والے آئے اسے لے کر چلے گئے، لیکن 3 دن گزر گئے، اس کے سسرال والے اسے لینے نہیں آئے تھے۔ تبھی اس کی ماں پریشان ہو گئی۔ اس کی بڑی بہن کہنے لگی نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اتنی خاموش رہتی ہے، مجھے لگتا ہے امی اب اس نے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کی ماں بھی اب سر پکڑے بیٹھی تھی، لیکن ہانیہ بالکل چپ چاپ ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے کسی چیز کا خوف ہو۔ وہ اپنے اس خوف کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ حد سے زیادہ ڈرپوک لڑکی تھی۔ اگر وہ زیادہ سختی سے اس سے کچھ پوچھتی تو رونا شروع کر دیتی، اور پھر وہ چپ ہی نہ ہوتی تھی۔ وہ اس بات پر مطمئن تھی کہ اس کا شوہر یا سسرال والے اس سے لینے نہیں آئے۔ در حقیقت وہ اپنے سسرال جانا ہی نہ چاہتی تھی، کیونکہ اس رات جو اس کے سامنے آیا تھا اس نے واضح انداز میں اسے دھمکی دی تھی کہ اس کا شوہر وہی ہے اور اس کو ہاتھ لگانے یا دیکھنے کا حق صرف اسی کے پاس ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں جائے گی، لیکن اس کے سوچنے سے کیا ہوتا جب اگلے ہی دن اس کے سسرال والے اسے لینے پہنچ گئے۔
اس کا شوہر بھی ساتھ آیا تھا جب اس کے ساتھ ہانیہ کی ماں سے کہنے لگی کہ میں صرف اپنے بیٹے کے کہنے پر اس لڑکی کو لینے آئی ہوں، ورنہ شادی کی رات اس نے جو تماشے کیے تھے میں نہیں چاہتی کہ دوبارہ اسے اپنے گھر میں لے کر آؤں۔ دیکھو اگر تمہاری بیٹی بیمار رہتی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا مسئلہ ہے تو مجھ سے بتاؤ، ہم اس کا علاج کروائیں گے۔ ہانیہ کی ماں اور بہنیں بری طرح گھبرا گئی تھیں۔ پھر اس کی ماں کہنے لگی، ارے بہن، میری بیٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایک مسئلہ ہے کہ شروع سے ہی اسے بہت جلد نظر لگ جاتی ہے اور اسے بخار ہو جاتا ہے۔ نہ یہ مسئلہ بچپن سے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی نقص نہیں۔ ہانیہ کی ساس اسے تیز نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے ایسے بیٹھی تھی جیسے گونگی بہری ہو۔ پھر بالآخر وہ اپنے سسرال واپس آ گئی۔ اس کا شوہر بہت خوش تھا کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ جو کچھ بھی تھا، اسے اس خوبصورت لڑکی سے محبت ہو چلی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا کہ کہنے لگا، شادی کی رات تو تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ ہانیہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے دور چلا جائے، اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کے ساتھ یہاں بھیجا ہے، لیکن وہ اپنے منہ سے ایک الفاظ بھی نہ کہہ پائی۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے ہاتھ پکڑا، اچانک اس نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا اور آگ بگولا نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ لیکن جب وہ بولی تو اس کا لہجہ بہت ہی خوفناک اور مردانہ تھا۔ کیوں بار بار میرے نزدیک آتے ہو؟ جان لو کہ میں کسی کی امانت ہوں، میں تمہاری بیوی نہیں بلکہ کسی اور کی بیوی ہوں۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک پھیل گئی تھیں، ایسے میں وہ بڑی خوفناک دکھ رہی تھی۔ اس کا شوہر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ابھی تک اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کا خوفناک روپ دیکھ لیا تھا، جو ابھی تک اسے سرخ آنکھوں سے گوری جا رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ اب اس کا شوہر پریشان کھڑا تھا، کیونکہ گھر والے اسے اس کی مرضی سے لے کر آئے تھے، ورنہ ان کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی کہ اس کی ماں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو واپس نہیں لے کے آئیں گی، بلکہ تمہاری کہیں دوسری جگہ شادی کر دیں گی۔ لیکن اس نے اپنی ماں اور گھر والوں سے کہا کہ میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں اور اس لڑکی کو ہی اپنی بیوی کی جگہ پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے میں اگر وہ اپنے گھر والوں کو جا کر بتاتا کہ آج پھر اس نے ایک عجیب و غریب حرکت کی ہے، تو یقیناً اس کے گھر والے اس کے دشمن بن جاتے۔ اب وہ کمرے میں ہی دبک کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ مسلسل روئے جاتی تھی اور روتے روتے اچانک بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ہوش آیا تھا، لیکن ایسے میں اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسی کیا حرکت کی جس کی وجہ سے اس کا شوہر اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کا شوہر سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی بیوی کی شادی پہلے کسی سے اس کی پسند سے ہو چکی ہو، یہی وجہ ہو کہ سب میں وہ اسے قریب نہیں آنے دے رہی تھی اور یہ سب جان بوجھ کر ایک ناٹک کر رہی ہو، اسے اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے۔ اس کے ذہن میں بہت سی ایسی سوچیں آ رہی تھیں۔ وہ شک بڑی نظروں سے ہانیہ کے وجود کو دیکھے جا رہا تھا، جو اب جیسے ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی گہرے صدمے نے گھیر لیا ہو۔ بیک وقت اسے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ترس بھی۔ اب وہ جان بوجھ کر اس کے قریب نہیں جاتا، جبکہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، اچانک ہی اس کا رویہ بدل جاتا تھا۔ خوفناک آنکھیں لیے اس کی آواز باری ہو جاتی اور وہ اسے کہہ دیتی کہ وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ اس نے کسی اور سے شادی کر رہی ہے۔ ایسے میں اس کی آواز بہت ڈراؤنی ہو جاتی تھی۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی تھی، بلکہ کھانا وغیرہ بھی اس کا شوہر اس کے کمرے میں دے کر جاتا تھا، جبکہ اس کی ساس اسے بہت دفعہ کہہ چکی تھی کہ وہ میٹھے میں ہاتھ ڈال کر گھریلو کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹھائے، لیکن وہ کسی کی سنتی ہی نہ تھی۔ لیکن ایک دن اس کی ساس نے زبردستی اسے کچن میں کھڑا کر دیا اور کھیر پکانے کے لیے کہہ دیا۔ پھر اسے بنانی آتی تھی، وہ سہمی ہوئی ادھر ادھر دیکھتی کھیر بنا رہی تھی۔ وہ کچن میں اکیلی ہی کھیر کھڑی تھی، لیکن اچانک ہی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اس کا وجود ساکت رہ گیا۔ وہ خوفناک آنکھوں والا اس کے بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا، لیکن سفید کپڑے پہنے اس کے وجود سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ تبھی وہ کہنے لگا، یہ تم میرے لیے بنا رہی ہو نا، چلو کھلاؤ اپنے ہاتھوں سے۔ اب اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن وہ اس کی بات ماننے پر مجبور تھی، اس لیے چمچہ بھر بھر کر اسے کھیر کھلانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری کھیر خالی ہو گئی اور وہ بالکل بت بنی اس کے سامنے کھڑی رہی، جس کا پیٹ ہی نہیں بڑھ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ خوشی سے لبریز لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہانیہ کی اس حرکت نے اسے بہت خوش کر دیا ہو۔
پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا آج تو تم نے میرا دل جیت لیا، آئندہ بھی میرے لیے ضرور ایسی کھیر بنانا، میں ضرور اسے کھانے آؤں گا، تم صرف میری ہو، جو بھی کرو گے صرف میرے لیے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ تبھی اس کے سارے گھر والے کچن میں آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ نئی نویلی دلہن نے کیسے کھیر بنائی ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے کھیر کا خالی پتیلا دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب کو سخت صدمہ ہوا۔ اس کی ساس جو محلے میں یہ کھیر بانٹنا چاہتی تھی ہر گھر میں یہ بتانے کے لیے کہ اس کی بہو نے اپنے ہاتھوں سے کھیر پکائی ہے، لیکن خالی برتن دیکھ کر وہ تو پریشان ہو گئی۔ وہ غصے سے ہانیہ کو دیکھ رہی تھی جو پاگلوں کی طرح انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ان کے سوالوں کے جواب میں اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ تبھی اس کی نند کہنے لگی کھیر کی خوشبو تو اچھی آ رہی تھی، میں تو خوش ہو گئی کہ ہماری بھابھی کو کھانا بنانا آتا ہے، لیکن یہ کیا کہیں اس نے ساری کھیر پھینک تو نہیں دی؟ وہ جلدی سے کہنے لگی نہیں میں نے کھیر پھینکی نہیں، بلکہ اس نے ساری کھیر ختم کر دی۔ کس نے؟ اب اس کی ساس حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کبھی وہ انہیں کیا بتاتی، اچانک ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، ایسے لگ رہا تھا سارے گڑوارے اسے مل کر مارنے لگ جائیں گے۔ تبھی وہ وہیں لہرا کر گر گئی تھی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ شام تک گھر میں خوب ہنگامہ پھیل گیا تھا۔ اس کا شوہر بھی واپس آیا۔ اس کی ساس نے ساری کارگزاری اس کے شوہر کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اس وجہ سے میں اس لڑکی کو واپس لے کر نہیں آنا چاہتی تھی۔ دیکھو یہ لڑکی بیمار ہے، ذہنی مریض، پہلے اس نے کھیر بنائی اور پھر ساری سنک میں بہا دی۔ میں اسے ہرگز اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی، ایسے تو یہ ہمارے گھر کا نقصان کرتی رہے گی۔ میں کہتی ہوں ابھی اور اسی وقت اسے اس کے گھر چھوڑاؤ۔ اس کا شوہر حیران تھا، وہ اپنی بیوی کی حالت دیکھ رہا تھا جو ابھی ہوش میں آئی تھی، لیکن حد سے زیادہ کمزور لگ رہی تھی، جیسے اس نے صبح سے ایک نوالا بھی نہ کھایا ہو۔ بجائے اپنی ماں کی بات پر اس کے دل میں نفرت آنے کے لیے الٹا اپنی بیوی سے شدید محبت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ عجیب صورتحال میں گرا تھا۔ پھر اپنے ماں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا آپ پریشان مت ہو، میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، میں اس سے پوچھوں گا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے بات کو جیسے تیسے کر کے ٹال دیا تھا، جبکہ سارے گھر والے اس سے نالاں نظر آ رہے تھے۔ تبھی وہ کمرے میں گیا۔ ہانیہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بری طرح رو رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کا سامنا نہ کرنے چاہتی تھی۔ کیسے بتاتی کہ ایک خوفناک وجود اس کے پیچھے پڑا ہے، جو آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلسل شادی سے انکار کر رہی تھی، لیکن گھر والوں نے اس کی زبردستی شادی کر دی اور اب وہ کسی دوسرے انسان کی زندگی بھی برباد کر گئی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر دور کسی جنگل میں چلی جائے، اکیلی تنہا، جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، کوئی اس سے سوال جواب کرنے والا نہ ہو۔ اس کا شوہر جو بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آج اس نے کھیر کے ساتھ کیا کیا، تم نے سچ میں ہی وہ کھیر سنک میں بہا دی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، پھر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، لگتا کہ تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں، چلو میں تمہیں باہر لے کے چلتا ہوں۔ اب وہ اس سے اتنے پیار سے بات کر رہا تھا کہ ہانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو گئی۔ اس کے لمبے سیاہ بال دیکھ کر اس کا شوہر تو جیسے دیوانہ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بالوں کو نہ باندھے بلکہ انہیں کھلا ہی چھوڑ دے۔ آج وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلی، سارے گھر والے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کی ساس نے غصے سے منہ پھیر لیا، آج اس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا تھا، جبکہ اس کا بیٹا پھر بھی اپنی بیوی کے خوب چونچلے اٹھا رہا تھا، لیکن چونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اسی لیے وہ اپنے بیٹے کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہ چاہتی تھی۔ یوں وہ دونوں باہر گھومنے پھرنے چلے گئے تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ ہانیہ کے دل میں اپنے شوہر کے لیے عجیب سی محبت ابھر رہی تھی، لیکن وہ اپنی اس محبت کا اظہار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کھانا کھا کر وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی کیونکہ اس کا شوہر گاڑی نکالنے گیا تھا۔ تبھی جیسے ہی وہ گاڑی کی طرف دیکھنے لگی، اچانک ہی جیسے سب کچھ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتی اپنے شوہر کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا شوہر کہیں کھو گیا ہے۔ وہ وہاں سے دور ہوتی اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر جانے لگی۔ آگے ہی آگے آتے وہ اس سے راستے سے بہت آگے نکل آئی تھی۔
یہاں تو صرف درخت ہی درخت تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ گم ہو گئی ہو اور اسے راستوں کا علم بھی نہ ہو۔ لیکن پیچھے بھاری قدموں کی آواز سن کر وہ پلٹی تو ساکت کھڑی رہ گئی۔ اچانک ہی کسی نے اس کا زور سے بازو دبوچا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ میں نے کہا ہے کہ تم صرف میری ہو، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، کیوں تم اس کے لیے تیار ہوئی؟ اس کے بازو میں اپنا خوفناک ہاتھ گاڑے اسے غصے سے گھور رہا تھا، جبکہ وہ بے جان گڑیا کی طرح بے حس و حرکت اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں سے عجیب سی شعاعیں نکلیں جس نے ہانیہ کو بالکل بے بس کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے سے غائب ہوا اور وہی بیچ سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اچانک ہی لوگوں کا ہجوم لگ گیا تھا، جبکہ اس کا شوہر اپنی بیوی کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ جب وہ گاڑی نکال کر لایا، ہانیہ وہاں سے غائب تھی جہاں وہ اسے کھڑا کر کے گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے لوگوں کا رش دیکھا تو دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس جگہ آیا تھا جہاں پر اس کی بیوی بے حس و حرکت بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ اس نے سارے آدمیوں کو دور ہٹا دیا تھا، پھر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ بجائے گھر جانے کے وہ اسے ہسپتال لے کر آ گیا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو ایک کلینک میں لے کر چلا گیا جہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ہسپتال میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا جو ہوش و حواس سے بیگانہ بیڈ پر لیٹی تھی، لیکن اچانک ہی نرس اندر آئی تھی۔ وہ ایک نورانی چہرے والی عبادت گزار عورت تھی، بڑی عمر کی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو پوری طرح چوم گئی، جبکہ ڈاکٹر نے اسے ہوش ملانے کے لیے ایک انجیکشن لگا دیا تھا، جبکہ نرس خاموشی سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھی جا رہی تھی جس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بتا رہے تھے کہ وہ کسی صورتحال سے گزر رہی ہے، جبکہ اس کا شوہر اس کے برابر میں پریشان صورت لیے کھڑا تھا۔ وہ بہت ہی دیندار اور نیک فطرت عورت تھی، لاکھوں مریضوں سے اس کا واسطہ پڑتا تھا، لیکن ایک طرف وہ طبی علاج کرتی تھی تو دوسری طرف روحانی۔ اس لیے جیسے اپنی بیوی کے ہوش میں آنے کے بعد وہ اسے لے کر چلنے لگا تو اچانک ہی نرس نے اسے دروازے پہ روکا تھا۔ تمہاری بیوی کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے؟ یہ سن کر وہ چونک گیا۔ ہانیہ کو ابھی وہ گاڑی میں بٹھا کر آیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ وہ حیران پریشان اس نرس سے پوچھ رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، دیکھو میں جو بات تمہیں بتانے جا رہی ہوں اس بات کو غور سے سنو۔ تمہاری بیوی پر ایک جن زادہ عاشق ہے، اس نے تمہاری بیوی کا یہ حال کیا ہے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے نرس کو دیکھ رہا تھا، تبھی حیرت سے کہنے لگا، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی، بس یہ میرا تجربہ ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میں ایک نرس ہوں، لیکن میرے بابا ایک عامل رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر میں نے ایسے کوئی ایسے کام کیے ہیں، اس لیے میں جس بھی لڑکی کو ایسی حالت میں دیکھتی ہوں مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی طبی معاملہ ہے یا پھر روحانی۔ تمہاری بیوی کی خوبصورتی نے یا پھر اس کی معصومیت نے اس جن زادے کو اس پر عاشق کر دیا تھا، اور یہ اسی وقت ہوا جب تمہاری شادی ہو رہی تھی، یا تو پھر یہ بہت پہلے سے اس کے پیچھے تھا، لیکن جیسے ہی اس کی شادی ہوئی تو ہمیشہ کے لیے وہ جنات اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھنے لگا۔ تب بھی یہ اسے اپنے بس میں کر لیتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن اگر تم اس کا علاج کروانا چاہتے ہو تو اسے میرے بابا کے پاس لے آنا، وہ ایسے مریضوں کا بہت اچھے سے علاج کرتے ہیں۔ تبھی اس نے ایک پرچی پر اسے ایک ایڈریس تھمایا اور کہنے لگی، جب بھی آنا ہو تو اس پتے پر پہنچ جانا۔ ہاں، اگر تم شام کے وقت آؤ گے تو شاید میں بھی وہاں موجود ہوں۔ اپنے بابا کے آستانے پر میں تمہاری ضرور مدد کروں گی اور اپنے باپ سے کہوں گی کہ وہ تمہاری بیوی کا بہت اچھے سے علاج کرے۔ احمد نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، جہاں پر نیم غنودگی کی کیفیت میں ہانیہ بیٹھی خوفزدہ سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی چیز سے ڈر رہی ہو۔ اب اسے ساری بات معلوم ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی اندر سے ڈر رہا تھا، لیکن اپنا ڈر اپنی بیوی پر نہ ظاہر ہونے دیا۔ رات کے 3 بجے وہ گھر پہنچا تھا، لیکن اس کی ماں غصے سے چیخ رہی تھی، یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ اس لڑکی نے تمہاری زندگی تباہ کر دی ہے، کل ہی اسے اس کے باپ کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اب میں مزید اسے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ میں تمہیں یوں پاگلوں کی طرح راتوں کو سڑکوں پر بھٹکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ماں تھی، کب تک اپنے بیٹے کی ایسی حالت برداشت کرتی؟ تبھی اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے احمد کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بہو بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں ہے یہ میری بہو، میں ایک بیمار لڑکی کو ہرگز اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ ہانیہ جو سر جھکائے کھڑی تھی ان کی اونچی آواز پر سہم گئی، لیکن اچانک ہی تھوڑی دیر بعد اسے اپنی ساس کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو کر چلا رہی تھی۔ لمحے بھر میں بوڑھا گھر جمع ہو گیا تھا۔ جب احمد نے اپنی ماں سے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا تو وہ کہنے لگی، میں نے ابھی اپنے بستر کے پاس
खतरनाक चेहरे वाले आदमी को खड़े हुए देखा है, लेकिन जैसे ही मैं उठकर बैठी तो वो लम्हे भर में गायब हो गया। मैंने उसके खौफनाक हाथ अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस किए थे। वो बुरी तरह खौफज़दा होकर लड़खड़ाती ज़बान में बात कर रही थी। लम्हे भर में ही अहमद की बात समझ में आ गई थी। वो समझ गया कि ये सब उसने किया है जो उसकी बीवी पर आशिक है, कि इस जिनज़ादे का कारनामा यकीनन उसकी माँ ने हानिया को नफ़रत बड़ी नज़रों से देखा था और उससे इस घर से निकालने की बात की थी। तभी वो गुस्से में आ गया और उसकी माँ के सामने अपनी मौजूदगी ज़ाहिर कर दी। अब बहुत ज़रूरी हो गया था कि हानिया का इलाज करवाना चाहिए, इसलिए क्योंकि ना सिर्फ अहमद को उसकी ज़िंदगी अजीज़ थी, बल्कि वो अपनी बीवी से सच में मोहब्बत करने लगा था। नहीं चाहता था कि अब वो मज़ीद किसी तकलीफ़ को बर्दाश्त करे। तब भी उसी दिन वो हानिया के सामने बैठा और उसे कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है? जवाब में हानिया की खामोशी ने उसके लिए कई सवालात खड़े कर दिए थे। तभी वो बेबसी से कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या होता है और क्यों होता है, लेकिन मैंने आज तक अपनी ज़बान किसी के सामने नहीं खोली, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा डरती हूँ। उसके साए से भी पनाह मांगती हूँ। लेकिन ये बात बहुत पुरानी है। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 17 साल थी और मैं एक शादी की तकरीब में गई थी। वो शादी बड़ी ही अजीबोगरीब थी, क्योंकि जिस लड़की की शादी थी उसकी बारात वापस लौट गई थी। अजीब गम का माहौल था, ऐसे किसी ने भी खाना ना खाया। लेकिन अचानक ही ऐसे माहौल में मेरी तरबियत ख़राब हो गई, क्योंकि मैं बचपन से ही बीमार रहा करती थी। फिर वापसी में भाई मुझे छोड़ने जा रहे थे, जबकि सारे घर वाले अभी वहीं पर थे, क्योंकि लड़की के घर वाले किस कदर सदमे से गुजर रहे थे। मैं अपने भाई के साथ वापस आ रही थी जब अचानक मैं एक दरख्त के नीचे खड़ी उसकी मोटरसाइकिल ठीक होने का इंतज़ार कर रही थी, जो अचानक बीच रास्ते में ही बंद हो गई थी। मैं उस दरख्त के नीचे खड़ी थी जब मुझे अपने कानों में सरगोशी सी सुनाई दी, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने पलट कर देखा और मैं साकत रह गई, क्योंकि मेरे पीछे कोई भी ना था। अब मैं घबरा कर अपने भाई के पास आई, जो करीब ही खड़ा था, लेकिन किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे मुंह से चीख निकली थी। तभी मेरे भाई ने पलट कर देखा, मेरे पीछे कोई भी ना था। वो गुस्से से कहने लगा, हानिया ये कैसी हरकतें कर रही हो? मैं खौफज़दा सी उससे चिमट गई और कहने लगी, जल्दी घर चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अजीब सी सूरत हाल मेरे साथ पेश आ रही थी, लेकिन उस दिन के बाद सही वो मेरे सामने आने लगा। वो बड़ा ही अजीब व गरीब और खौफनाक था। लेकिन जब मेरी शादी होने लगी तब एक मौलवी साहिब मेरे सामने आकर बैठा, लेकिन उसके वजूद से वही मखसूस खुशबू उठ रही थी जो हर बार उसके सामने आने पर मुझे महसूस होती थी। वो ज़ोर ज़बरदस्ती निकाह पढ़ा रहा था और मुझे कह रहा था कि मैं हाँ कर दूं, क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ। अब जब भी वो मेरे करीब आता है तो मैं अपने आप को उसकी बीवी समझती। मुझे ऐसा लगता था कि आप मेरे लिए महरम हैं, जबकि वही मेरा शौहर है। और अभी भी वो मेरे सामने आ जाता है, कभी भी कहीं भी। जब भी मैं आपके करीब आती हूँ तो फिर मैं किसी काम में हाथ डालती हूँ तो वो फ़ौरन मेरे सामने आ जाता है। सब लोग समझते हैं कि ये सारी गलती मेरी ही है, मैं जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हूँ, लेकिन कोई भी ना जान सका कि मेरे साथ क्या मामूलात पेश आ रहे हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोती हुई अपने शौहर को सारी कहानी बयान कर रही थी। तभी अहमद उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, फ़िक्र ना करो, मैंने तुम्हारे इलाज करने वाला ढूंढ लिया है। हानिया ने चौंक कर सर उठाया। वो कहने लगी, क्या ये मुमकिन है? अहमद कहने लगा, क्यों नहीं, इस दुनिया में हर काम मुमकिन है अगर हिम्मत और हौसले से कोई काम किया जाए। तुम्हें याद है उस रात जब हम क्लिनिक में गए थे, वहाँ पर एक नर्स खड़ी थी, बहुत ही नौरानी शक्ल वाली, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाली दीनदार औरत। उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम्हारे साथ ये मसला है। वो तुम्हें एक नज़र में पहचान गई थी। अब मैं तुम्हें उसी के वालिद साहब के पास लेकर जाऊँगा, क्योंकि वे एक नेक आमिल की बेटी है और वो कह रही थी कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से इलाज करवाएगी। अहमद ने गोया उसे खुशखबरी सुनाई थी, लेकिन अचानक ही हानिया बहुत खौफज़दा नज़र आने लगी। वो उससे कहने लगी कि वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहती, उसे डर है कि कहीं वो जिनज़ादा उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अहमद उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है इसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और अगर वो तुम्हें दिखाई देता है या तुम्हारा नज़र आता है तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तो वो तुम्हारे सामने आना बंद कर देगा। तुम्हें उसका खौफ हर काम से रोकता है, उसके बाद तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी। अहमद उसे भरपूर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वो अपना इलाज करवाने पर राज़ी हो जाए। इसी तरह समझा बुझाकर उसने हानिया को मना लिया था और ये अगले दिनों उसके साथ उसी आमिल के स्थाने पर जा रही थी। घर में अहमद ने किसी को कुछ ना बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं, बल्कि उसकी माँ जब उससे पूछने लगी कि वो इस लड़की को उसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा है तो उसने हाँ में सर हिला दिया था। लेकिन अब वो उसे आमल बाबा के आस्थाने पर ले आया था।
ابھی شام کا وقت تھا، 7 بجنے والے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ نرس بھی اپنے باپ کے استانے پر موجود ہوگی۔ جیسے ہی عالیہ نے اس عامل کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سفید داڑھی والا پرنور چہرہ لیے سامنے ایک بزرگ بیٹھا تھا۔ وہ سچ میں بہت بڑا عامل دکھائی دے رہا تھا۔ اس بزرگ کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اچانک اسے شدید گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی تھا جو اسے یہاں سے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ تبھی وہ نرس آ کر بیٹھی اور اپنے باپ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، یہی وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو وہ عامل کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ بچی تو بہت ہی کم عمر اور معصوم ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو بھی کر رہا ہے میں اس سے پوچھوں گا ضرور کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور اس کا کیا ارادہ ہے۔ ہانیہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، کیوں اس بچی کو پریشان کر رہا ہے؟ اچانک ہی ہانیہ کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ حیرت سے سامنے بیٹھے عامل کو دیکھے جا رہی تھی، جو اس کی طرف نہیں بلکہ اس کے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہو اور کوئی تھا جو اسے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ وہ رخ موڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس کے اندر ہمت ہی نہ تھی۔ عامل بابا کے استانے میں صرف ہانیہ، اس کا شوہر اور وہ عامل بابا ہی موجود تھے۔ تبھی اچانک اسے اپنے پیچھے ایک خوفناک آواز سنائی دی، یہ لڑکی صرف میری ہے، میں اس پر کئی سالوں سے عاشق ہوں، یہ میرے علاوہ کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ جو کوئی بھی تھا اس کی آواز نہایت خوفناک تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادہ ہے جسے آج عالم نے اپنے سامنے حاضر کر لیا تھا۔ لیکن عالم نرم لہجے میں اس جن زادے سے کہنے لگا، تو جانتا نہیں کہ تیری وجہ سے یہ بچی کتنی پریشان ہے؟ آخر اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس کا پیچھا تو کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ تبھی وہ جن زادہ کہنے لگا، وہ ایک خوبصورت رات تھی، چاند کی 14 تاریخ میں اپنے قبیلے سے بہت دور انسانوں کی دنیا میں چلا آیا تھا۔ اکثر ہی رات کو میں یہاں آ جاتا تھا یہ دیکھنے، ورنہ میرا ٹھکانہ بہت دور تھا جہاں پر ہم جنات کی دنیا تھی۔ لیکن اس رات میں نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ میں جس طرف بیٹھا تھا وہ اسی درخت کے نیچے کھڑی پریشان سی لگ رہی تھی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں حیرت سے اس خوبصورت پری چہرے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا کہ کیا کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے؟ میں اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا۔ اب وہ جہاں جا رہی تھی میں اس کے پیچھے پیچھے پاگلوں کی طرح آ رہا تھا۔ میں اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ لڑکی بڑی ہی عجیب تھی۔ میں جب بھی اس کے سامنے آتا وہ مجھے دیکھ کر اس قدر گھبرا جاتی جیسے اسے میری موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ ایک ڈرپوک لڑکی ہے۔ اب مجھے اور بھی مزہ آنے لگا۔ اس کے سامنے آتا تو وہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہر انسان کو بھول جاتی تھی۔ لیکن جب اس کی شادی ہونے لگی تو میرے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس رات میں نے کہا ایک آدمی کو یہاں دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شادی اس لڑکی کی اس آدمی سے ہو رہی ہے۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو میں جان گیا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہے۔ اسے ایک مولانا کی تلاش تھی، یقیناً اس کی بیٹی کی شادی تھی، لیکن جس مولوی نے نکاح پڑھانا تھا وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ یوں میں مولوی بن کر اس شادی میں چلا آیا، لیکن جب میں نے دلہن کو دیکھا تو میں غصے سے پاگل ہو گیا، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جس پر میں عاشق تھا۔ اب تو میں کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کسی دوسرے انسان کو اپنے دل میں بسائے۔ اب میں اسے سخت خوفزدہ کر رہا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ تو میں اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن بیچ میں آپ آ گئے۔ آپ مجھے اس لڑکی کی زندگی سے نہ نکال لیں ورنہ بہت بری طرح پچھتائیں گے۔ جن نے اس عامل کو دھمکی دی۔ عامل نے ٹھنڈے اور میٹھے لہجے میں اسے سمجھانا چاہا اور کہنے لگا، یہ نادانی مت کرو، ایک نہ ایک دن تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ گے، لیکن اس معصوم لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ابھی جو اس شخص اس کا شوہر ہے وہ اس کی بہت فکر کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر تم اس کے ساتھ رہو گے تو یہ لڑکی اپنی زندگی برباد کر لے گی، کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ یہ ایک زندگی کا سوال ہے، اس لیے اس معصوم لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، جہاں پر تمہارے جیسی ایک جن زادی تمہارا انتظار کر رہی ہے جو تم سے شادی کرے گی۔ تم اس کے ساتھ جا کر گھر بساؤ، کیونکہ جن زادہ جن زادیوں کی تخلیق کے لیے ہی ہیں اور انسان صرف آدمزاد لڑکیوں کے لیے۔ میری بات مان لو، اس معصوم لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ عامل نے بڑے پیار سے اسے سمجھانا چاہا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ ہانیہ کو کسی قیمت پر چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ تبھی عامل نے ایک عمل کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی بوتل اس کے سامنے رکھ دی۔ میں یہ عمل 3 دفعہ کروں گا، اگر تم 2 دفعہ میں یہاں سے غائب نہ ہوئے اور اس لڑکی کا پیچھا نہ چھوڑا تو آخری عمل میں تم خود بخود اس بوتل میں قید ہو جاؤ گے، پھر ساری زندگی کے لیے آزادی کو ترسو گے، کیونکہ پھر اس بوتل سے آزادی پانا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی عامل نے اپنے پہلے عمل کا آغاز کر دیا تھا۔ اب جن زیادہ بری طرح مچل رہا تھا۔
وہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پوری طرح بے بس محسوس کیا۔ شاید غلطی اسی کی تھی، کیونکہ اس نے ایک معصوم لڑکی کو تنگ کر رکھا تھا، آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے، اور اس کی وجہ سے وہ کئی سالوں سے اذیت جھیل رہی تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو قیدی بن جائے گا، اگر پیچھا چھوڑ جائے گا تو وہ اس لڑکی کو کیسے بھول سکے گا؟ لیکن شاید اس کے لیے یہی اچھا ہوگا کہ وہ انسانوں کی دنیا سے بہت دور چلا جائے، اپنی دنیا میں، تاکہ پھر کبھی اس سے یہ لڑکی دکھائی ہی نہ دے اور نہ ہی اس کی یاد آئے۔ یہی سوچ کر جیسے ہی وہ عمل شروع کرنے لگا، اچانک ہی وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ عامل یہ دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا دیا تھا، اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ہانیہ اور اس کا شوہر حیران ہو گئے تھے۔ پھر احمد بیچارگی سے کہنے لگا، کیا ہوا عامل بابا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ عامل اسے کہنے لگا، اس لیے کہ میں نے صرف اسے ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ میں اسے قید کر رہا ہوں، حالانکہ یہ میرا کام نہیں تھا، لیکن میری اس دھمکی نے کام کر دکھایا ہے، اور وہ سچ مچ میں اپنے آپ کو قیدی تصور کرتے ہوئے یہاں سے غائب ہو گیا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلا گیا ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اس لیے تم دونوں بے فکر ہو جاؤ، اب وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ احمد بہت خوش تھا، لیکن ہانیہ بہت ڈر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ابھی بھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ عامل بابا کہنے لگا، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ میں نے دھمکی ہی اسے ایسی دی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت کمزور اور مجھے بہت طاقتور سمجھ رہا تھا، اس لیے وہ یہاں سے غائب ہو گیا ہے۔ اب تم دونوں کو پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یوں دونوں میاں بیوی عامل بابا کا شکریہ ادا کرتے واپس اپنے گور لوٹ آئے تھے کہ اس کی ماں ایک بار پھر سے ہانیہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن ہانیہ نے ان کی بات کا بالکل بھی برا نہ منایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنے والی زندگی اس کے لیے بہت خوبصورت ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہ خوش تھی کہ اس کے ساتھ ایک ایسا ہم سفر ہے جو اس کی ہر بیماری تکلیف میں اس کا ساتھ نبھانے والا ہے۔ احمد اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ حیران بھی ہوتا کہ پہلی نظر میں جب اس نے ہانیہ کو دیکھا تھا تو وہ لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس دلہن بن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور اس وقت اس کا اپنی بیوی پر دل آ گیا تھا، اور آج وہ اسی شدت سے اس سے محبت کر رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ آخر کار اس کے ساس سسر اور اس کی بہنوں نے بھی اپنی بھابھی کو قبول کر لیا تھا، اور کیوں نہ کرتے، احمد ان کا اکلوتا بیٹا اور بھائی تھا۔ یوں احمد کے سنگ اس کی زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتی تو اسے یقین نہ آتا کہ ماضی میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب وہ ایک ڈرپوک اور بیمار لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ احمد کے ساتھ اس نے ایک نئی زندگی شروع کر لی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو ٹائم پہ ملے۔ شکریہ۔